حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنت کی تعمیر ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ لگا کر کی گئی ہے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہے اور سیمٹ کستوری کا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ان میں خوبصورت اور چمکدار موتیوں کے گنبد تھے اور جنت کی زمین کستوری کی تھی۔ جنت کی زمین ہموار ہے اور اس کی نہریں اس کی زمین کو چیر کر نہیں چلتیں بلکہ وہ زمین کے اوپر چلتی ہیں، دونوں طرف سے اپنی جگہ کے اندر اندر۔ ان کا پانی اپنی مقررہ حد سے بڑھ کر نہ دائیں جاتا ہے اور نہ بائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی 4 دیواری کو ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی لگا کر تعمیر کیا گیا ہے۔ جنت کے ارد گرد 7 فصیلیں اور 8 پل ہیں جنہوں نے تمام جنت کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سب سے پہلے 4 دیواری چاندی کی ہے، دوسری سونے کی، تیسری سونے اور چاندی دونوں سے ملی ہوئی، چوتھی لولو کی، 5ویں دیوار یاقوت کی، 6ٹھی دیوار زبرجد کی اور 7ویں ایسے نور کی ہے جو چمک رہا ہے۔ ان تمام 4 دیواریوں میں سے ہر ایک کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ شروع میں تمام انسانوں کے قد 60 ہاتھ تھے، بعد میں آہستہ آہستہ گھٹتے گئے یہاں تک کہ موجودہ حالت پر آ گئے۔ جنتیوں کی اس لمبائی کی مناسبت سے ان کے جسم بھی چوڑے ہوں گے اور بھرپور جوانی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہیں نکلی ہوگی۔ جنتیوں کے جسم گورے، آنکھیں سرمگیں اور عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی۔ جنتیوں کے چہرے حسن و دلکشی کی وجہ سے چاند ستاروں کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے۔ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکدار خوبصورت ستاروں کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے۔ یہ جنتی نہ حاجت کریں گے، نہ تھوک پھینکیں گے اور نہ ہی ان کے ناک میں غلاظت ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا اور ان کی بیویاں حوریں ہوں گی۔ جنتی لوگوں کے اخلاق ایک ہی آدمی کے خلق جیسے ہوں گے اور ان کی صورت اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گی۔ جب یہ جنتی کارواں اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تو امیر کارواں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر دستک دیں گے۔ جنت کا دربان عرض کرے گا، کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں اور اپنی امت کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی فوراً دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے اور کاروان صدق و صفا کو سلامی دیتے ہوئے اہلاً و سہلاً مرحبا اور خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دروازے کی درمیانی مسافت ایسے ہے جیسے مکہ مکرمہ سے حجد یا حجد سے مکہ مکرمہ۔ حجد بحرین کا ایک شہر ہے جو کہ سمندر کے کنارے واقع ہے اور یہ مکہ مکرمہ سے بہت دور ہے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تقریباً 1160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مثالاً فرمایا کہ حجد بہت دور ہے اور مکہ اور حجد کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازوں کی ایک چوکھٹ سے لے کر دوسری چوکھٹ تک بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ناظرین، جنت کے بڑے بڑے 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے درمیان جو چوڑائی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے بند ہیں اور ایک توبہ والوں کے لیے کھلا ہے۔ جب قرب قیامت سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے 2 قسم کے نیک کاموں کی پابندی کی، اسے جنت کے ہر دروازے سے داخلے کی دعوت دی جائے گی اور ہر دروازہ یا اس کا دربان یہ پکارے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہت اچھا ہے، یہاں سے گزر جا۔ نماز کی پابندی کرنے والے کو باب الصلاۃ سے دعوت ملے گی، مجاہدین کو باب الجہاد سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، روزے داروں کو باب الریان سے آواز آئے گی اور صدقہ دینے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ ناظرین، جنت کے درخت انتہائی خوبصورت، گھنے، سرسبز اور طویل و عریض قامت والے ہوں گے۔ جنت کے ایک درخت کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار شخص 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اسے عبور نہیں کر سکے گا۔ ان حسین درختوں اور پودوں کا یہ عالم ہوگا کہ یہ اس قدر سرسبز اور شاداب ہوں گے
گویا ان کی رنگت سیاہی مائل نظر آئے گی۔ جنت کے دل فریب خوبصورت سرسبز و شاداب جمیل اور طویل و عریض درختوں کے تنے خالص سونے کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی کھجور کی دلکشی بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ جنتیوں کے لباس اور جبے بھی اسی سے تیار کیے جائیں گے۔ ان کھجوروں کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم و ملائم ہوگا۔ جنت میں ہر موسم کے پھل ایک ہی وقت میں دستیاب ہوں گے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی تگ و دو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اہل جنت کے دل میں خیال آئے گا کہ وہ کسی پھل کو کھانے کا ارادہ کریں تو وہ درخت خود بخود ان کے سامنے اپنے پھل اور ٹہنیاں جھکا دے گا، اور جنتی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض جب چاہیں گے جس حالت میں چاہیں گے ان درختوں سے پھل حاصل کر سکیں گے۔ ان شیریں خوش ذائقہ پھلوں میں سے کسی پھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کے کھانے سے بھی کبھی ختم نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت، اس کے پھل پھول، سرسبزی و شادابی اور اس کی ساری نعمتیں پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں تمہارے لیے وہ خوشہ لے لیتا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی، لیکن وہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی اللہ رب العزت سے جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش معلیٰ ہے اور جنت کی تمام نہریں بھی اسی جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں۔ جنت میں پانی کا سمندر، دودھ کا سمندر، شہد کا سمندر اور پاک شراب کا سمندر ہے۔ پھر ان تمام سمندروں سے بے شمار نہریں نکلتی ہیں۔ جنت میں ویسے تو بے شمار نہریں ہوں گی جن کو گننا مشکل اور ناممکن ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں جنت کی 5 خوبصورت اور مشہور ترین نہروں کا ذکر ملتا ہے، جن میں نہر کوثر، نہر حیات، نہر لبن، نہر شراب اور نہر شہد شامل ہیں۔ جنت میں موجود سونے چاندی کے کناروں، یاقوت و مرجان اور موتیوں کے سنگریزوں والی یہ خوبصورت اور بے مثال نہر، جسے نہر کوثر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے اور اندرونی حصہ یاقوت اور موتیوں کا ہے۔ نہر کوثر کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ سفید اور شفاف ہے۔ جنت کی نہروں میں صرف پانی ہی نہیں بلکہ دودھ، شراب اور شہد بھی بہے گا، اور یہ نہریں ہمیشہ جاری رہیں گی۔ یہ نہریں ایسی ہوں گی کہ ان کے ذائقے میں کبھی بھی فرق نہیں ہوگا۔ پانی کی نہر ایسی ہوگی کہ اس میں سے کبھی بھی بدبو نہیں آئے گی۔ دودھ کی نہر ایسے ذائقے والی ہوگی کہ جنتی لوگ پیتے جائیں گے اور چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود بھی اس نہر کے دودھ میں فرق نہیں آئے گا۔ شراب کی نہریں ایسی ہوں گی کہ اس شراب کے پینے سے دنیا کی شراب کی طرح غصہ اور غنودگی نہیں چھائے گی۔ جنت کی شراب انتہائی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ جنت میں خوبصورتی اور دلکشی کی انتہا ہو جائے گی۔ قلب و نظر کی تسکین کے لیے جگہ جگہ سے ہر دم پھوٹتے چشمے اور گنگناتی آبشاریں بھی رواں دواں ہوں گی۔ قرآن مجید میں جنت کے 3 خوبصورت اور دل موہ لینے والے چشموں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں کافور، سلسبیل اور تسنیم شامل ہیں۔ کافور وہ چشمہ ہے جس سے کافور ملی ہوئی لذیذ اور ذائقے دار شراب نکلے گی۔ سلسبیل جنت کا وہ عظیم چشمہ ہے جس سے زنجبیل ملا ہوا مشروب نکلتا ہے، اور تسنیم نامی چشمہ جنت کا وہ خوبصورت اور لذیذ چشمہ ہے جس کا پانی انتہائی نفیس اور سربند ہوگا۔ جنت میں ہر شخص کے لیے الگ الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی، جس کے خاتمے یا چھن جانے کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ اس حسین مملکت میں رہائش کے لیے بنائے جانے والے خوبصورت اور عالی شان محلات کی تعمیر سونے چاندی کی دل فریب اینٹوں اور کستوری کے معطر سیمنٹ سے کی گئی ہے۔ جنت کے محلات اس قدر بڑے اور کشادہ ہوں گے کہ ان میں نصب ایک ایک خیمے کا طول و عرض 60 میل ہوگا، جو کسی جوڑ کے بغیر ہیروں کو کرید کر بنائے جائیں گے۔ محلات میں جگہ جگہ چمکتے دمکتے فانوس اور سونے کی انگیٹھیاں ہوں گی، جن سے عود کی مشہور کن خوشبو نکل کر سارے محلات کی فضا کو معطر کر دے گی۔ یہ بنگلے، کوٹھیاں، محلات اور باغات اس قدر صاف اور شفاف ہوں گے کہ ان کے اندر سے باہر کی ہر چیز اور باہر سے اندر کی ہر چیز صاف و شفاف نظر آئے گی۔ ایسے عالی شان محلات میں اہل جنت عیش و عشرت اور آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو انتہائی نرم و نازک ریشمی ملبوسات اور دلکش زیورات سے آراستہ کرے گا۔
جنت کے لباس اور زیورات ایسے عمدہ اور حسین ہوں گے جو کبھی کسی بادشاہ نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ جنت کا ریشم اس قدر عمدہ، نفیس اور خوبصورت ہوگا کہ اس سے تیار ہونے والے 70 جوڑے پہننے کے باوجود بھی اندرونی خوبصورتی اور حسن صاف نظر آئے گا۔ جنت کے زیورات اتنے حسین اور دلکش ہوں گے کہ ان کی چمک کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ایک ناخن جتنی مقدار کے برابر بھی ظاہر ہو جائے تو وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو منور کر دے، اور جنتی مرد اگر جھانکتے ہوئے اپنے کنگن کی ایک جھلک دنیا پر ڈال دے تو اس کی چمک سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی چمک ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، جنات عدن جنت کا ایک نام ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے، اور سب جنتیں جنات عدن ہیں۔ جنت عدن جنت کا درمیانی حصہ اور بلند ترین حصہ ہے، اور یہ جنت تمام جنتوں سے اونچی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت عدن وہ جنت ہے جس سے اللہ رب العزت کا عرش سجا ہوا ہے، اور یہ درمیانی جنت ہے۔ باقی سب جنتیں اس کے ارد گرد ہیں، لیکن یہ ان سب سے افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ جنت الماوا، ماوا عربی میں ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ جگہ مسلمانوں کا اصلی ٹھکانہ ہے اس لیے اسے جنت الماوا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جنت ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے جا کر آتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت الماوا وہ جنت ہے جس میں سبز رنگ کے پرندے رہتے ہیں، انہی پرندوں میں شہداء کی روحیں رہتی ہیں۔ جنت الفردوس، ناظرین، فردوس ایک ایسا نام ہے جو تمام جنت پر بولا جاتا ہے، اور جنت کے اعلیٰ و عرفہ درجے پر بھی۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فردوس انگوروں کے باغ والی جنت ہے۔ فردوس ایک ایسی جنت ہے جس میں بہت سارے درخت ہیں، گویا کہ جنت الفردوس کی زمین درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں سے چھپی ہوئی ہے۔ جنات النعیم، جنات النعیم یعنی نعمتوں والی جنتیں۔ جنت کیونکہ کھانے پینے، لباس، صورتیں، پاکیزہ ہوائیں، خوبصورت مناظر اور وسیع و عریض محلات جیسی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر مشتمل ہے، اس لیے اسے جنات النعیم کہا گیا ہے۔ المقام الامین یعنی امن و امان کی جگہ۔ جنت میں کیونکہ امن و امان ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی پریشانی، نہ ڈر ہوگا اور نہ نعمتوں کے چھن جانے کا خوف، بلکہ جنت میں ہر طرح کا راحت و سکون اور امن و امان حاصل ہوگا، اس لیے اسے مقام امین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جنت کا ایک نام دار الخلد ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کا گھر۔ اہل جنت کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، اس لیے اسے دار الخلد بھی کہا جاتا ہے۔ جنت کا ایک نام دار السلام ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی کی جگہ۔ جنت اس نام کی سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ جنت ہر آفت و مصیبت سے امن و سلامتی کی جگہ ہے، اس لیے اسے دار السلام کہا جاتا ہے۔ جنت کا نام دار السلام اس لیے بھی ہے کہ اس میں سلام کے تحفے پیش کیے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں اور جنتیوں کو سلام فرمائیں گے، جنتی بھی آپس میں سلام کہیں گے، اس کے علاوہ فرشتے بھی سلام کہیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام کا تحفہ ارشاد فرمایا جائے گا۔ جنت کا ایک اور نام دار المقامہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی قیام گاہ۔ جنت کا ایک نام دار الحیوان ہے، یعنی ایسی قیام گاہ جس میں ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی، کیونکہ جنت میں زندگی ختم نہیں ہوگی اور موت بھی نہیں آئے گی، اجسام و ارواح فنا نہیں ہوں گے، اس لیے اسے دار الحیوان بھی کہا گیا ہے۔ ابن حکم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت عدن جنت کے باقی درجات سے 9 لاکھ گنا بڑی ہے، اور دار السلام نامی جنت کا درجہ جنت عدن سے 9 لاکھ گنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں اپنی قدرت کاملہ کے دست مبارک سے پیدا فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کے دست اقدس سے تخلیق فرمایا، تورات شریف کو اپنی قدرت کاملہ کے دست مبارک سے تحریر فرمایا، اور جنت الفردوس کو اپنی قدرت کاملہ کے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنی قدرت کاملہ کے دست اقدس سے بنایا، اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ سبز زبرجد کی ہے اور اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کی بجری لولو موتی ہیں اور اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اسے بنا کر اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا بول، اس نے کہا بے شک وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو مومن ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، کوئی بخیل تیرے اندر داخل ہو کر میرا پڑوسی نہیں بنے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے، اور جنہیں طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی اللہ رب العزت سے جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش معلیٰ ہے، اور جنت کی تمام نہریں بھی اسی جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں۔